السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، محبت کی زبانوں پر بات چل رہی ہے۔ 4 زبانیں تو گزشتہ 4 قسطوں میں آپ بیان کر دی ہیں۔ محبت کی 5ویں اور آخری زبان کیا ہے؟ محبت کی 5ویں زبان وہ ہے جو میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں بول سکتا جی۔ اور ہم نے جو پچھلی 4 زبانوں میں بات کی، حوصلہ افزائی کرنا، ایک دوسرے کو معیاری وقت دینا، تحفے دینا لینا، ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کرنا، یہ تو والدین کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ وہ زبان ہے جو میاں بیوی جس مقصد کے لیے شادی ہوئی ہے، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات، اس بارے میں، اور ظاہر ہے یہ ایک عام سمجھی ہوئی بات ہے۔ اس زبان میں مزید آپ سوال کریں، میں ایک بات کی طرف وضاحت کر دوں کہ اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو ذرا خفیہ خدا کی ہیں، لیکن اس موضوع پر بات کرتے ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے احتیاط کے الفاظ استعمال کرنے کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے یہ باتیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کو بیان فرمایا ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے، تو جس چیز میں قرآن و حدیث نے شرم نہیں کی اس میں ہمیں شرم کرنا بھی منع ہے، اس کو ہمیں واضح طور پہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میاں بیوی کے زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور یہ حصہ خراب ہونے کی وجہ سے، خصوصی تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ سے شدید قسم کی نفرت اور شدید قسم کی یہ ازدواجی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، اس حوالے سے قرآن و سنت نے کیا ہدایات دی ہیں، کیا رہنمائی ہدایت دی ہے؟ اچھا، اس زبان کو نا میں 2 میں تقسیم کروں گا۔ جی۔ 5ویں زبان ہے تو ہم کر لیتے ہیں 5A اور 5B۔ جی۔ 5A جو ہے وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، تو یہ ایک بڑی اہم زبان ہے۔ اللہ کے نبی چھونا اور بوسہ دینا صرف، بس آگے تک نہ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کیوں فرماتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تاکہ آپ کا سانس جو ہے وہ تازہ ہو جائے، اس میں بدبو نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی کے قریب جانا ہے، اور آپ آتے تو بوسہ دیتے تھے ازواج مطہرات کو، اور ازواج مطہرات جو تھیں وہ آپ کو بوسہ دیتی ہیں، آپ کا ہاتھ چوما کرتی تھیں، ہاتھ پکڑ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شادی ہوئی، رخصتی تھی، تو آپ نے ان کو پکڑ کے اونٹ کے اوپر سوار کرایا۔ تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو پکڑنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، محبت کے ساتھ بوسہ دینا، جبکہ آگے نہیں جانا، بس اتنا، یہ ایک بڑی اہم زبان ہے اور قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ یہاں تک کہ کتنے سارے مسائل ہمارے فقہاء نے اس پہ نکالے۔ مثلا اللہ کے نبی فرما رہے، حضرت عائشہ فرما رہی کہ اللہ کے نبی نے میرا بوسہ لیا اور آپ نماز پڑھنے چلے گئے، تو اس سے پتہ لگا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بوسہ لیا وہو صائم، اور آپ روزے دار تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جناب روزہ بوسے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا بغیر کسی حائل کے، اس کو قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تو لباس جب میں پہنتا ہوں میرے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تھے اور جبریل وحی لے کے آ جاتے تھے، اور صرف میں ایک اکیلی ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چادر میں ہوتی تھی اور جبریل وحی لے کے آتے۔ تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا، ایک دوسرے کو بوسہ دینا، یہ بڑی اہم زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو بیوی کو اچھی لگتی ہے، عورتوں کو، یہ یاد رکھیں کہ صرف ہاتھ لگایا جائے، چھوا جائے، پیار سے بوسہ دیا جائے، بس یہ اچھی لگتی ہے۔ جو اگلی دوسری زبان ہے 5B، اس کی ہم بات کریں گے، وہ پھر اللہ نے تباً مردوں میں زیادہ رکھی ہے، لیکن شوہر کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ اس زبان کو زیادہ استعمال کرے گا تو دوسری زبان کا موقع اس کو زیادہ ملے گا، اور اگر وہ ہر دفعہ یہی چاہے گا کہ بس میں آخر تک جاؤں، تو پھر وہ اگلی جو دوسری طرف سے اس پر چڑ پیدا ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو میرے قریب اسی وقت آتا ہے کہ بس اس وقت جانا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ایک بڑی حکمت اور بیلنس کے ساتھ چلانا، اور یہ حکمت شوہر کو زیادہ سیکھنے کی، کیونکہ اللہ نے شوہر کو کہا ہے کہ اللہ نے بیوی کو بائیں پسلی سے بنایا ہے، اگر حکمت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہو تو کر لو ورنہ توڑ بیٹھو گے۔ تو شوہر کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ محبت میں مجھے کس حکمت سے کس وقت کام لینا ہے۔ مجھ سے اب یہ بتائیے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک عفت حاصل کرنا بھی ہے، تو یہ عفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ شادی کے 2 مقصد ہیں نا شریعت میں، ایک تو میاں بیوی کا اپنی جائز خواہش کو پورا کرنا، جو عفت حاصل کرنا۔ اللہ نے مرد اور عورت میں فطری خواہش رکھی ہے، جنسی خواہش، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اچھا، دوسرا مقصد توالد و تناسل، نسل پیدا کرنا۔
یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جس انداز سے آنا چاہو بیویوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرو جب تک کہ وہ غلط راستے سے نہ ہو، آگے کے راستے سے ہو۔ تو اللہ نے اس میں انداز بھی بتا دیے کہ بھی مختلف انداز بھی اپنائے جا سکتے ہیں محبت کے، کس کو کیا لگتا ہے۔ تو یہ وہ محبت کی زبان ہے جس کو بیویاں یا عورت کے اندر طبعاً اللہ نے کم رکھی ہے، یا اپنی شدت حیا کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کرتی۔ چونکہ عورت میں یہ کم ہے یا عورت کو یہ بعض دفعہ بری لگتی رکھتی ہے، تو اس معاملے میں ابھی پچھلی 4 زبانیں جو تھیں نا اس میں ہم نے خواتین کی بہت فیور کی تھی، صحیح نا جی؟ جی ہاں، لیکن یہ زبان میں ذرا خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شوہر جو ہے اس کی فیور کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مختلف حدیثوں میں عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر شوہر تمہیں بلائے تو اور وہ بیوی نہ آئے شوہر کے پاس اس کے خصوصی تعلق کے لیے، اور وہ شوہر رات کو غصے میں رہے، یا ایک روایت میں الٹتا پلٹتا رہے بیچارہ، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اتنی سخت وعید، کیونکہ یہ عفت کا ذریعہ ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ عفت کا یہ ذریعہ نہیں اپنائے گی تو آج تو بے حیائی کے 1000 ذریعے ہیں، یہ موبائل اور یہ کمپیوٹر اور باہر ہر طرف بے حیائی، شوہر تو پتہ نہیں کس طرف بد نظری اور کیا کچھ کرے گا۔ لہٰذا اگر بیوی سے اس کی یہ حلال خواہش احسن طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ ادھر ادھر نظر نہیں کرے گا اگر وہ عفت والا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر عورت تندور پہ ہو پھر بھی شوہر بلائے تو اس کام کے لیے آئے۔ ہمارے کیا خواتین یہ کہتی ہیں میں تو بہت تھک گئی، میں تو بہت کام کر رہی ہوں، میں تو کھانا پکائی ہوں۔ بھائی اس کو یہ کہنا ہے، اور مرد کو بھی کہنا ہے بھائی آج زیادہ اچھا کھانا نہ بناؤ، آج کا دن بس آج رات ہم آپس میں بیٹھیں گے، بس بچوں کو بھی جلدی سلا دو، کھانا نہ بناؤ، گھر کا بہت زیادہ نہیں کرو آپ، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس کو طے کر کے عورت بھی سمجھے کہ یہ اہم ترین کام ہے۔ شوہر کو جیسے ہم نے کہا کہ 5A کرے گا تو 5B پہ جائے گا۔ اگر شوہر محبت کی شروع کی 4 زبانیں پوری کر رہا ہے، تحفے دیتا ہے، قدر کرتا ہے، لب و لہجہ اچھا الفاظ بولتا ہے، تو وہ عورت کو اس کی طرف عورت بھی زیادہ خوشی سے مائل ہوگی۔ ورنہ اگر وہ یہ نہیں کرتا، بس گھر کا کوئی کام نہیں کرتا نا، محبت کی زبان، صبح کام پہ چلا جاتا ہے، رات کو آتا ہے اور کمرے میں آتا ہے، بولتا ہے بس میں نے تو اس طرف جانا ہے، تو بیوی اس کام کو وہ ایک کام سمجھنے لگ جائے گی۔ اس محبت کی عظیم زبان کو جو اللہ نے میاں بیوی کے اندر رکھی ہے، اس کو وہ ایک کام اور ایک ذمہ داری، ایک مصیبت سمجھنے لگ جائے گی۔ لہٰذا یہ شوہر کی حکمت ہے۔ ایک حدیث میں اور سناؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو دن میں مارے نہ، جیسے غلام کو مارتا ہے، اور رات کو بولے کہ مجھے صحبت میں آنا ہے۔ یہ کیا منع فرمایا کہ آپ سارا دن تو بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہو، اس کے دل میں نفرت بٹا رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور رات کو آپ یہ چاہتے ہو کہ میری خواہش بھی پوری ہو۔ تو یہ شوہر کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ محبت کے ساتھ ہم یہ محبت کی اعلیٰ زبان پوری کریں تو آپ کو حکمت سے طریقے سے جانا ہو۔ تو یہ فلسفہ ہو گیا قرآن و سنت کے نظریے میں میاں بیوی کے آپس کے جنسی تعلقات۔ مجھے اب ایک بات ہے، سوال کہ خواتین میں، بیوی میں فطرتاً حیا ہوتی ہے اور یہ معنی ہوتی ہے بسا اوقات، تو وہ اس کا تو میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ شوہر کو یہ بات سمجھنی ہے اور اس کو اس حکمت سے چلنا ہے، اور وہ 5A کو یاد رکھیں۔ اب 5A کے بہت سارے میں مثالیں آ جاؤں، بہانے کرے۔ مثلا گھر آئے تو جیسے میں نے سنت میں بھی بیان کیا، بھی گھر آ کے ہاتھ چومے، بوسہ لے لے چہرے پر، اور گلے مل لیں، اور تھوڑا سا کندھے دبا دیے، بیوی نے بھی شوہر نے بھی، بس گاڑی میں جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے آپس میں، کہیں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں، کہیں چلے گئے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسے اللہ کے نبی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، تو ایسے وقت گزارے آپس میں، اچھے موقع پہ اچھے میں بیٹھے، کوئی تحفہ دے، ہاتھ پکڑ لے، ساتھ بیٹھ جائے، یہاں تک کہ سبحان اللہ، یعنی شریعت نے ہمیں یہاں پر جہاں حیا کے موقع تھے وہاں بھی سب کچھ بتایا تاکہ ہمارے لیے رہنمائی ہو۔ اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اکٹھے ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ اب ہماری جو خواتین ہیں بعض دفعہ وہ ان چیزوں کو شریعت کے خلاف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کوئی زہد کے خلاف ہے، نیکی کے خلاف ہے، نیک بیوی کو تو مرد کے سامنے بھی سارے کپڑے پہن کے بیٹھنا چاہیے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر میاں بیوی مل کر غسل کرتے ہیں تو عین سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح میں نے ہن لباسن سے جو اشارہ کیا، میاں بیوی جب اکیلے ہوں تو پھر کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے، اور یہ بات عورت کو سمجھ
समझनी चाहिए और शौहर को ये समझना चाहिए कि मैं उस हिकमत से इस तरीके पे आऊँगा तो औरत की जो वो चाहत में कमी या हया है तो वो कम, और औरतों को ये समझना चाहिए कि ये हया बिल्कुल नहीं है बल्कि शरीयत के खिलाफ है। अगर वो शौहर के सामने हया कर रही है, जिसको वो हया समझ रही है कि कपड़े पहन रही है और बिल्कुल जो है ना बुर्का पहन के शौहर के सामने बैठी है, तो ये कोई हया की बात नहीं है बल्कि ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को कहा है कि अगर तुम्हारा शौहर नाराज़ है तो तुम जन्नत में नहीं जाती, और तुम 5 वक्त नमाज पढ़ लो, रोज़े रख लो और शौहर को राज़ी कर लो जन्नत में। और शौहर के राज़ी करने के एक बड़ा जो आम अल्लाह ने फितरत में रखा है वो ये आपस के मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं। मुफ्ती साहब, हम जो बात कर रहे हैं असल में वो ये बात कर रहे हैं, हमारा जो पूरा मौजू सा टॉपिक था वो ये था कि ख़ानदानी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाएं, और ख़ानदानी निज़ाम की इकाई मियाँ बीवी के ताल्लुकात है। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उससे क्या होगा, तलाक़ें कम होंगी। जब तलाक़ें कम होंगी, ये जो तलाक़ें होती हैं, फिर जो बच्चे होते हैं वो किस तरह तबाह हो जाते हैं, रुल जाते हैं, उनकी तरबियत नहीं हो पाती। क्या ख्याल है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इसका एक ख़ुलासा नटशेल में निकाल लें, हमने 6 किस्तों में लंबी सारी बात की, अल्लाह ताला मुझे भी और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ख़ुलासा ये है कि हर एक के अंदर ना अल्लाह ताला ने सही और गलत मिजाज रखे हैं, तो मियाँ बीवी दोनों को अपने गलत मिजाज को अल्लाह के नबी की बात को मानते हुए ख़त्म करके अच्छे मिजाज को रखना है। पहले तो दोनों को ये कोशिश करनी है कि मैंने एक दूसरे को खुश करना है। मेरा दिल अभी ख़राब है लेकिन मेरा शौहर मेरे साथ आके बैठ गया, तो बीवी को चाहिए मैं उससे अच्छी बातें करूं। शौहर जब घर में आए मैं उसका इस्तकबाल बाहर निकल के करूं, सारे काम छोड़ के, और आते साथ मुतालबे की भरमार ना करूं, उसके बैठूं। तो यानी अपने मिजाज को, अपनी तबीयत में आज नाराज़गी है या तंगी है, उसको हटाकर एक दूसरे का ख्याल करना। इसमें होता मुझसे इसमें ये भी है ना कि 2 मुख्तलिफ ख़ानदान होते हैं, उनके मिजाज होते हैं, फिर दोनों को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक किताब का हवाला दिया था जिसमें ये बताते हैं मर्द और औरत के अंदर 100 किस्म के नफ्सियाती फ़र्क है। अब झगड़ा इसलिए होता है कि मर्द अपने मेयार पे औरत को निपटाना चाह रहा होता है या उससे ताल्लुक, और औरत अपने मेयार पे। उनको ये समझना है कि भाई औरत को क्या, बीवी को क्या अच्छा लगता है, शौहर वो काम करे अपनी बीवी के लिए अपने मिजाज के खिलाफ, और बीवी सोचे कि शौहर को क्या अच्छा लगता है मेरे, वो अपने मिजाज को पीछे रख के अपने मिजाज को तब्दील करके शौहर के लिए वो काम करे। खुलासा इन 5 ज़बानों का था कि एक दूसरे को एहसास दिलाना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और एहसास उसकी ज़बान और उसके लहजे में दिलाना। ये नहीं कि मैं तो कह रहा हूँ मोहब्बत है, मैं तो इतना काम करती हूँ मर्द के लिए, उसको नहीं भाई, उसकी ज़बान काम करना नहीं है, शौहर की कोई और ज़बान है। ये शौहर ये करे मैं बीवी के लिए कमा के मर गया हूँ, भाई उसकी ज़बान वो ठीक है लेकिन उसकी ज़बान कुछ और है, आपने उसके साथ वक्त गुजारना है, उसको ये अच्छा लगता है। तो एक दूसरे को एहसास दिलाना कि हमें आपसे मोहब्बत है, और मियाँ बीवी की मोहब्बत को शरीयत का एक बड़ा अजीम मकसद समझना, इसको फजूल ना समझना, इसके लिए वक्त भी निकालना, इसके लिए पैसा भी निकालना, ये खुलासा था इन बातों का। सही मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जो ये सीरीज़ शुरू की थी इसका मकसद ये था कि हमारा घरेलू निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम बेहतर हो जाए, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ताकि तलाक़ों की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाया जा सके, इसको ख़त्म किया जा सकते। आप सब ने, हम सब ने मिलकर अपने ख़ानदानी निज़ाम को बेहतर करना है। अल्लाह ताला इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे नए मेहमान और नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।